بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی تعریف کر دی کہ مجھے یاد آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے معراج فیض آبادی کے اشعار سے آپ نے اس کی شروعات کی تھی، تو ان کے مجھے وہ جملے یاد آ رہے ہیں جب کسی شاعر کو بلاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ناظم مشاعرہ جو ہوتا ہے سب سے جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم جیسے چھوٹے شاعروں کو بڑے بڑے نام سے، بڑے بڑے القاب سے نواز کر مائک پہ پیش کرتا ہے، حالانکہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، کہ آج کی جو نظامت اور آج کا جو سنچالن ہوا ہے یقیناً بڑے ایماندارانہ طور پہ کیا گیا ہے، مجھے چھوڑ کر باقی سارے لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ارشد بھائی کو، اور آپ کو بھی خاص طور سے اس لیے کہ عالی جناب محترم شاہد لاری صاحب، ڈاکٹر عبد المجید صاحب سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ حالانکہ لاری صاحب کا نام بہت سنا میں، ایسا نہیں ہے پہلی مرتبہ، یقیناً انہوں نے جو کہا صحیح کہا ہے کہ آج پہلی مرتبہ جو ہے روبرو ملاقات ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر عبد المجید صاحب سے تو میرا برسوں برس کا تعلق رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فی الوقت جو ہے ادب سے تھوڑا سا دور ہوئے، کیا کہ دوری بڑھ گئی ہے، ورنہ اکثر آئے دن ملاقات ہوا کرتی تھی۔ تو انشاءاللہ تو باتیں تو بہت ساری ہوئیں ادب کے تعلق سے، اور یقیناً آج کی یہ محفل جو آراستہ کی گئی ہے وہ گنگا جمنی تہذیب سے آراستہ ہی ہے۔ بہت سارے لوگ چلے گئے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صدارت ایک سزا ہوا کرتی ہے، چاہے مہمان خصوصی ہوں چاہے صدارت ہوں، ان کے لیے یہ سزا ہوتی ہے۔ اسلم نظامی صاحب، کیا صدارت سزا نہیں ہوتی ہے؟ صدارت سزا اس لیے ہوتی ہے کہ جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو بچے کچے لوگ جو رکے رہتے ہیں وہ فارمیلٹی کے طور پر پورا کرتا ہے۔ بہرحال میں نہیں محسوس کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کھچے یہ لوگ ادب کا وہ ادب کے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر ان کو 5000 کے آل انڈیا مشاعروں سے اگر 5000 کی تعداد سے نکالا جائے تو اتنے اچھے ساہتیہکار اس میں نہیں ملیں گے جو یہاں موجود ہیں، اس لیے میں اسے 5000 کا مجمع سمجھتا ہوں۔ دوسری بات، اور جو کرسیاں خالی پڑی ہیں اسے میں خالی نہیں سمجھتا ہوں، ایک مخلوق ایسی بھی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی ہے، وہ بھی اس پہ میں انہیں ناظر و حاضر جان کر اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہوں۔ اور یہ ہیپی دیوالی سامنے بینر بھی ہے، تو وہیں سے میں اس بات کی شروعات کرتا ہوں کہ نفرتوں کو جھکا کے قدموں پر، نفرتوں کو جھکا کے قدموں پر زندگی خوشنما بنائیں گے، نفرتوں کو جھکا کے قدموں پر زندگی خوشنما بنائیں گے، اور کر کے روشن محبتوں کے چراغ، کر کے روشن محبتوں کے چراغ مل کے دیپاولی منائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مل کے دیپاولی منائیں گے۔ اور ابھی یہ یوم اردو منایا گیا، بڑے جوش کرو، ابھی چل بھی رہا ہے، تو میں اسی تسلسل میں 4 مصروں سے پیش کرتا ہوں کہ خلوص دل سے، اسلم نظامی صاحب، مجھے بڑی خوشی ہے اردو کا ایک شاعر اور آپ کی موجودگی ہندی گوشتیوں میں تھوڑا مجھے عجیب سا ضرور لگتا ہے، لیکن آج میرا حوصلہ بلند ہے کہ آپ جیسی شخصیات اکٹھا ہیں، تو خلوص دل سے تیرا احترام کرتا ہوں، خلوص دل سے تیرا احترام کرتا ہوں، ہر ایک درد و علم تیرے نام کرتا ہوں، خلوص دل سے تیرا احترام کرتا ہوں، تمام درد و علم تیرے نام کرتا ہوں، اور تمام درد و علم تیرے نام کرتا ہوں، اور تیرے وجود سے ہے، تیرے وجود سے تہذیب ہے میرے گھر میں، زبان اردو تجھے میں سلام کرتا ہوں، تیرے وجود سے روشن، تیرے وجود سے تہذیب ہے میرے گھر میں، زبان اردو تجھے میں سلام کرتا ہوں۔ اور اسی قبیل کے 4 مصرے اور کے
مہر و وفا خلوص کا ایک سائبان ہوں، مہر و وفا خلوص کا ایک سائبان ہوں، اہل سخن کی جان ادیبوں کی شان ہوں۔ یہ اردو کی ترجمانی، مہر و وفا خلوص کا ایک سائبان ہوں، اہل سخن کی جان ادیبوں کی شان ہوں، اور غالب فراق میر نے جس نے کیا ہے عشق، غالب فراق میر نے جس نے کیا ہے عشق، بے شک وہی میں دل نشیں اردو زبان ہوں۔ بے شک وہی میں دل نشیں اردو زبان ہوں، بے شک وہی میں دل نشیں اردو زبان ہوں، بے شک وہی میں دل نشیں اردو زبان ہوں۔ اور چند اشعار اور کے دو مصرے، دو شعر۔ بھلا کیوں وہ میرے دل کے آئینے کو عرشی، مختلف قسم کے اشعار ہیں یہ۔ وہ میرے دل کے آئینے کو عرشی بھلا کیوں چور کرنا چاہتا ہے، وہ میرے دل کے آئینے کو عرشی بھلا کیوں چور کرنا چاہتا ہے، بھلا کیوں چور کرنا چاہتا ہے، لپٹ جاتا ہے کانٹوں سا وہ مجھ سے، لپٹ جاتا ہے کانٹوں سا وہ مجھ سے، جسے دل دور کرنا چاہتا ہے، جسے دل دور کرنا چاہتا ہے۔ اور کچھ کبھی حضرات تھے وہ چلے گئے، مجھے یہ بتانا تھا کہ تھوڑا سا اگر اردو میں شاعری ہوتی ہے تو ہندی زبان میں بھی کویتائیں اور رچنائیں ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا وہ اس کا خیال رکھا کریں توازن کا، اس کو درست کرا لیا کہ ایسا نہیں اس میں وہ علم نہیں ہے، جو آداب اور جو گرامر اردو میں ہے وہ ہندی میں بھی ہے، لیکن یہ لوگ کبھی اصلاح کسی سے نہیں لیا کرتے، تو تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے اس طرح کی بات آتی ہے۔ بہرحال جی ارے ٹھیک ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل محبت سے سیاست جانے ہیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور شہرتوں کے واسطے جاوید بھائی کچھ کام کرنا پڑتا ہے، اس طرح کے اشعار میں کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں، حالانکہ میں روایتی غزلوں اور اشعار کا شاعر ہوں، تو شہرتوں کے واسطے کچھ کام پڑتا ہے فیروز بھائی، جھوٹ کو سچ کا قتل عام کرنا پڑتا ہے، شہرتوں کے واسطے کچھ کام کرنا پڑتا ہے، جھوٹ کو سچ کو قتل عام کرنا، سچ کا قتل عام کرنا پڑتا ہے، اور چاپلوسی جی حضوری اس قدر آسان نہیں، چاپلوسی جی حضوری اس قدر آسان نہیں، چاپلوسی جی حضوری اس قدر آسان نہیں، غیرت اور شرم و حیا نیلام کرنا پڑتا ہے، غیرت اور شرم و حیا نیلام کرنا پڑتا ہے، تیری چاہت تیری خوشی کے لیے۔ والدین کے تعلق سے، ماں کے تعلق سے، بیٹوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئیں، بہرحال میں نے بھی کوشش کی ہے بیٹوں کے تعلق سے۔ آج کے حالات دیکھیے اور یہ شعر سنیے کہ تیری چاہت تیری خوشی کے لیے، تیری چاہت تیری خوشی کے لیے خود کو رسوائیوں میں ڈالا ہے، تیری چاہت تیری خوشی کے لیے خود کو رسوائیوں میں ڈالا ہے، میرے بیٹے تجھے خبر ہی نہیں کتنی کٹھنائیوں سے پالا ہے، میرے بیٹے تجھے خبر ہی نہیں کتنی کٹھنائیوں سے پالا ہے۔ اور چار مصرے اسی تسلسل میں کہ وہ جو مجھ کو رلانے والا ہے وہ بھی آنسو بہانے والا ہے، وہ جو مجھ کو رلانے والا ہے وہ بھی آنسو بہانے والا ہے، اور میرے بیٹوں نے یہ نہیں سوچا باپ تنہا کمانے والا ہے، میرے بیٹوں نے یہ نہیں سوچا، میرے بیٹوں نے یہ نہیں سوچا باپ تنہا کمانے والا ہے، باپ تنہا۔ اور تمام شاعروں کی طرف سے پیش کرتا ہوں کہ شعر کہنے کے واسطے عرشی خون دل کا جلانا پڑتا ہے، شعر کہنے کے واسطے عرشی
خون دل کا جلانا پڑتا ہے اور شعریت کو نکھارنے کے لیے رات کو دن بنانا پڑتا ہے. رات کو اگر اجازت ہو ایک غزل کے چند اشعار سنا دوں، اس لیے کہ بھائی عبد المجید صاحب نے ترنم شروع کیا تھا اور ترنم تو میرے پاس نہیں ہے، بہرحال کوشش کر دیتا ہوں. ترنم نہیں ہے، کانپور ہے. کانپور رہ رہی ہیں آج کل. ہاں ہم کو بھی پانی چاہیے. تو مطلع یوں ہے کہ رلا سکیں گی. چلیے صاحب معذرت کے ساتھ ترنم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جاوید بھائی کو سارا ضلع کا دے دیا. مطلع سماعت فرما لیا اسلم نظامی صاحب. رلا سکیں گی نہ یہ گردشیں زمانے کی، رلا سکیں گی، رلا سکیں گی نہ یہ گردشیں زمانے کی. ہمیں تو غم میں بھی عادت ہے مسکرانے کی، ہمیں تو غم میں بھی عادت. اور حسن مطلع سماعت فرما لیجئے کہ ادھر فلک کو ہے ضد بجلیاں گرانے کی، ادھر فلک کو ہے ضد بجلیاں گرانے کی، ادھر فلک کو ہے ضد بجلیاں گرانے کی. ادھر ہمیں بھی ہے دھن آشیاں بنانے کی، ادھر ہمیں بھی ہے دھن آشیاں بنانے کی. ایک شعر خاص طور سے، جو یہ سمجھتے کہ برباد آشیاں ہوگا، جو یہ سمجھتے کہ برباد آشیاں ہوگا، جو یہ سمجھتے کہ برباد آشیاں ہوگا، تو آرزو ہی نہ کرتے بہار آنے کی، تو آرزو ہی نہ. جو یہ سمجھتے کہ برباد آشیاں ہوگا، تو آرزو ہی نہ کرتے بہار آنے کی. اور ایک شعر جو ہے خاص طور سے اسلم نظامی صاحب آپ کی خدمت میں. کبھی تلاش خوشی ہے کبھی خوشی سے گریز، کبھی تلاش سکون ہے کبھی خوشی سکون سے گریز. بدلتی رہتی ہے سرخی میرے فسانے کی، بدلتی رہتی ہے سرخی میرے فسانے کی. اور مہمان خاص، مہمان ذی وقار عالی جناب ڈاکٹر عبد المجید صاحب کے قدموں میں ایک شعر. وہ یہ کہ ہم کہ ہمیں غم بھی راس آ نہ سکا، وہ یہ کہ ہم کہ ہمیں غم بھی راس آ نہ سکا، وہ یہ کہ ہم کہ ہمیں غم بھی راس آ نہ سکا. وہ یہ کہ تم کہ میسر خوشی زمانے کی، وہ یہ کہ تم کہ میسر خوشی زمانے کی. وہ یہ کہ تم. مقطع پڑھ دے رہا ہوں. جو کل تھے دوست وہ دشمن ہیں آج اے عرشی، جو کل تھے دوست، جو کل تھے دوست وہ دشمن ہیں آج اے عرشی. بدل گئی ہے کچھ ایسی ہوا زمانے کی.